اسد محمد خان کی افسانہ نگاری کی خصوصیات۔ اسد محمد خان کی افسانہ نگاری کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مختلف تجربات۔ نمبر 2 طبقاتی کشمکش۔ نمبر 3 علامتی انداز۔ نمبر 4 سماجی مسائل کی ترجمانی۔ نمبر 5 عہد جدید کی افراتفری کی عکاسی۔ نمبر 1 مختلف تجربات۔ اسد محمد خان زندگی کے مختلف تجربات سے گزرے ہیں، اس لیے وہ انسانی فطرت کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں عہد جدید کی تیز رفتار اور منتشر زندگی کے مسائل اور ان کے اظہار کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے ان کا اسلوب اساطیری، تاریخی حوالے اور ہندی الفاظ کا استعمال قاری کو عجیب حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کی تکنیک پڑھنے والے کے خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ ان کے ہاں کئی مناظر زوال پذیر ہوتے ہیں۔ ان مناظر میں کئی زمانوں اور علاقوں کے لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ہاں کراچی کی جھگیوں میں بسنے والے غریب اور مفلوق الحال لوگوں کی لہجوں کی بازیافت کی گئی ہے۔ نمبر 2 طبقاتی کشمکش۔ انہوں نے اقتصادی حالات کو اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے بڑے شہروں کے حالات اور طبقاتی نفرتوں سے پیدا ہونے والی تلخیوں کو پیش کیا ہے۔ ان کے ہاں زمیندار، مالک اور مزدور میں دولت کی تقسیم سے پیدا ہونے والی طبقاتی کشمکش مختلف روپ دھار کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسد محمد خان نے علامتی انداز میں کہانیاں پیش کر کے حقیقت کا پردہ تیار کیا ہی ہے۔ اس سلسلے میں اس کی نمائندہ کہانیوں سیلون چاکر ہیں، جن میں اقتصادی مجبوریوں کے ساتھ طبقاتی کشمکش بھی نظر آتی ہے۔ نمبر 3 علامتی انداز۔ اسد محمد خان کی پہچان کی ایک اور وجہ ان کا علامتی طرز انداز کا اختیار کرنا ہے۔ علامت ان کے کردار کے انداز سے پھوٹتی ہے۔ ان کے افسانوں کی سچائی قاری کو شدت سے متاثر کرتی ہے۔ ان کے طنز میں بے گھلاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے علامتوں کا سہارا لے کر مختلف طبقوں، پیشوں اور شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی کی ہے، جن میں جراح، گھریلو عورتیں، ہنرمند، مصور، شاعر، درویش، اللہ لوگ، موسیقار، جاگیردار، کلرک، سرکس میں کام کرنے والے، شرابی، شودر اور برہمن وغیرہ جیسے لوگ شامل ہیں۔ نمبر 4 سماجی مسائل کی ترجمانی۔ اسد محمد خان نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر موجودہ عہد کے مسائل کو سمجھنے اور ان کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے مختلف طبقوں کے مسائل اور پریشانیوں کی آواز انسان کے اندر ڈوب کر سننے کی کوشش کی ہے۔ اسد محمد خان عورت کی جسم فروشی کا ذمہ دار بھی معاشرے کو سمجھتے ہیں۔ اس کا مرتکب پورا معاشرہ ہے جو اس کا استحصال کر رہا ہے۔ نمبر 5 عہد جدید کی افراتفری کی عکاسی۔ اسد محمد خان عہد جدید میں بڑھتی ہوئی یگانگی اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربے آزماتے ہیں۔ مختلف کرداروں کے ذریعے پامال ہوتی اخلاقی اقدار اور بے لوث محبت اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ غریبوں کو بھی حق اور انصاف دیا جائے۔ ان کی محنت پر اجارہ داری قائم کرنے کی بجائے خاندانی وجاہت کو بالائے طاق رکھ کر حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسد محمد خان نے اپنی تخلیقی کاوشوں کے ذریعے نہ صرف عہد جدید کی بہترین عکاسی کی ہے، بلکہ غریب لوگوں کے استحصال کر منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے بعض اوقات علامتوں کے ذریعے حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کا غریب انسان جس دہشت زدہ ماحول میں جی رہا ہے، ان کے اندر سختیوں کی وجہ سے بغاوت سر اٹھاتی ہے۔ جہاں مذہب، عقیدے اور ملک کو نفرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کی انا کو کچل دیا جاتا ہے، ایسے ماحول میں نفرتیں اور بغاوتیں ہی جنم لیں گی۔ اس افراتفری میں اخلاقی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، قدریں رون ڈالی گئی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے۔ اسد محمد خان نے اس ساری صورتحال کی بہترین عکاسی کی ہے۔